بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز و طلبہ، متنبی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا یہ ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے عاذل العواذل حول قلبی التائہ، ابن محمد کاتب کے اشعار کے طرز پر جو سیف الدولان متنبی کو اشعار کہنے کے لیے کہا تھا۔ تو جو پہلا شعر ہے یا لائمی، یہ تو ابن محمد کاتب کا یہ شعر ہے۔ اب اسی شعر کے طرز پر جو متنبی نے اشعار کہے، آج ہم وہ اشعار پڑھیں گے۔ تو عاذل العواذلی سے جتنے بھی اشعار ہیں وہ سب کے سب متنبی کے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عاذل العواذلی حول قلبی التائہ وہوى الأحبة منہ فی سودائہ، ملامت کرنے والیوں کی ملامت حول قلبی التائہ، میرے پریشان دل کے ارد گرد ہے۔ وَهَوَى الْأَحِبَّةِ مِنْهُ، اور اس کے پیاروں کی محبت فی سودائہ، اس کے دل کی گہرائی میں ہے۔ عدل یعضل باب نصرہ سے آتا ہے، باب ضربہ سے بھی آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے ملامت کرنا۔ عدل مصدر ہے، اور العواذل یہ عاذلۃ کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے ملامت کرنے والی عورتیں۔ تو عاذل العواذلی ملامت کرنے والیوں کی ملامت، یہ یہاں پر مبتدا ہے، ترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا۔ حول قلبی التائہ، حول کا معنی آتا ہے ارد گرد، اور قلبی قلب کی اضافت ہے یا کی طرف، تو قلبی میرا دل، اس قلب کی جمع قلوب آتی ہے، اور التائہ اس کا معنی آتا ہے حیران و پریشان، اور مغرور کے معنی میں بھی آتا ہے، بد دماغ کے معنی میں بھی آتا ہے، آوارہ۔ تاہا یتوہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے۔ التائہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تاہا یتوہ باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے پریشان ہونا، اور التائہ جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تو میرے پریشان دل کے ارد گرد، اور وَهَوَى الْأَحِبَّةِ مِنْهُ، ہون مصدر ہے، ہویہ یہویٰ کا معنی آتا ہے خواہش کرنا، باب سمعہ سے۔ الاحبہ حبیب کی جمع، دوست، رفیق، اور یہ حبیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ مصدر اس کا آتا ہے الحب، حبہ یحب باب ضربہ سے، معنی ہے محبت کرنا۔ اور فی سودائہ، سودا بولتے ہیں دل کالے کو، اور دل کا جو سیاہ جو نقطہ ہوتا ہے اس کو بھی سودا بولا جاتا ہے، یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ دل کی گہرائی میں۔ تو ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے پریشان دل کے ارد گرد ہے، اور اس کے پیاروں کی محبت اس کے دل کی گہرائی میں ہے۔ تو ترکیب تو پہلے مصرعے کا میں نے بتا ہی دیا۔ عاذل العواذلی یہ مبتدا ہے، اور حول مضاف، قلبی یہ ترکیبی اضافی ہو کر کے موصوف ہے، اور التائہ الف لام بمعنی الذی اسم موصول، اور تائہ اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صلہ موصول، الف لام موصولہ اپنے صلے سے مل کر کے تب ہے قلبی کی صفت، قلبی موصوف، ترکیب اضافی ہو کر کے موصوف،
اپنے صفت سے مل کر کے، پھر مضاف الیہ ہوا حالہ کا، حولہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ ظرف ہوا موجودن اسم مفعول کا، موجودن اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے تب یہ خبر ہو جائے گی۔ وَهَوَى الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي صَوْدَائِهِ، هَوَى الْأَحِبَّةِ ہوا مضاف ہے، مصدر مضاف، الأحبۃ مضاف الیہ، منہ کو ہون سے متعلق بنا دے، ہون مصدر اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر کے تب یہ مبتدا بن جائے گی، اور فی صودائی یہ خبر ہو جائے گا۔ یشک الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ، یشک الملام الی اللوائم حرہ، ملامت کرنے والیوں سے اس کی گرمی کی شکایت کرتی ہے، اس کی گرمی کا شکایت کرتی ہے۔ وَيَصُدُّ حِينَ يَلُمْنَ عَنْ بَرْحَائِهِ، اور وہ شدت حرارت سے منہ پھیر لیتی ہے جس وقت وہ ملامت کرتی ہے۔ یشک الملام، یشکو شکا یشکو شکایتاً، اس کا معنی آتا ہے شکایت کرنا باب نصرہ سے، اور الملام مصدر ہے ملامت کرنے کے معنی میں، الی اللوائم، لوائم لائمتن کی جمع ہے ملامت کرنے والیاں، حرہ، حر کا معنی حرارت، گرمی کے معنی میں، اور صدّ یصد اس کا معنی آتا ہے منہ پھیرنا، اعراض کرنا۔ حین جس وقت، یلمنا، یلمنا لام یلو یلومو سے، یلمنا یہ صیغہ وہ فعل مضارع، صیغہ جمع مؤنث، صیغہ جمع مؤنث غائب اس کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، اور عن حرف جر، برحا، برحا بولتے ہیں شدت حرارت کو، تپش کو۔ تو ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں، یشک الملام، ملامت شکایت کرتی ہے، الی اللوائم ملامت کرنے والیوں سے، حرہ اس کی گرمی کے بارے میں، ملامت کرنے والیوں سے ملامت اس کی گرمی کے بارے میں شکایت کرتی ہے، وَيَصُدُّ حِينَ يَلُمْنَ عَنْ بَرْحَائِهِ، اور جس وقت وہ ملامت کرتی ہے، وَيَصُدُّ عَنْ بَرْحَائِهِ، اور وہ اس کی گرمی سے منہ پھیر لیتی ہے، اور وَيَصُدُّ عَنْ بَرْحَائِهِ، اور وہ اس کی گرمی سے منہ پھیر لیتی ہے جس وقت وہ ملامت کرتی ہیں۔ ترکیبی اعتبار سے یشکو فعل ہے، الملام اس کا فاعل ہے، اور الی اللوائم کو آپ ظرف لغو بنا دیں، اور حرہ ترکیب اضافی ہو کر کے یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور وَيَصُدُّ عَنْ بَرْحَائِهِ، عن برحائہ متعلق بنا دے یصدو سے، صد یصد منہ پھیرنا، اور حین یلمنا کی ترکیب الگ ہو جائے گی کہ حینہ کو ضرب بنا دے یلمنا کا، یلمنا فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَبِمُہْجَتِي يَا عَاذِلِي الملك الذي أسخطت أعذل منك في إرضائه، وبمہجتی، اور میری جان قربان، یا عادلی اے مجھ پر ملامت کرنے والے، الملک یا الملک اس بادشاہ پر، کہ الذی اسخطت فی ارضائہ اعدل منک، کہ جس کے راضی کرنے میں میں نے تجھ سے زیادہ ملامت کرنے والوں کو ناراض کر دیا۔ مہجتن جمع ہے مہجن کی، اس کا معنی آتا ہے روح، جان، نفس، اور عادل اس میں فاعل ہے، عدل یعدل سے،
ملامت کرنے والا، اور الملک کا معنی بادشاہ، اس کی جمع جو ہے ملوک آتی ہے، الذی اس میں موصول ہے، اور اسخط یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے باب فعال سے، الاسخاط مصدر ہے، معنی ہے ناراض ہونا، اسخط میں نے ناراض کرنا، اسخط میں نے ناراض کیا، اعضل اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ ملامت کرنے والا، اور الارضاء کا معنی راضی کرنا، ارضا یرضی ارضاء باب فعال سے معنی ہے راضی کرنا۔ تو ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے ملاحظہ کریں کہ میری جان اس بادشاہ پر قربان، اے مجھ پر ملامت کرنے والے، کہ جس کے راضی کرنے میں نے تجھ سے زیادہ ملامت کرنے والوں کو ناراض کیا۔ دیکھیں ترکیبی اعتبار سے اور جو ہیں وہ بھی مہجتی جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی مہجتی قربان کا معنی کہاں سے لگ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ قربان کا معنی کہاں سے لگ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو بھی مہجتی میں جو با ہے تو بائے تفدیہ ہے، یعنی یہ فدا اور قربان ہونے کا معنی دے رہا ہے، اور یہاں پر ہم افدا فعل محذوف نکال لیں گے، تو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ الملک بھی ہے اور الملکہ بھی ہے، اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یا تو آپ الملک پڑھ لو یا پھر ملکہ پڑھ لو، تو دونوں کی پھر وجہ کیا ہوگی، کیوں پڑھیں گے، تو دیکھیے اب سنیں دھیان سے کہ بمہجتی میں جو با ہے نا یہ بائے تفدیہ ہے، اور جو ہے فدا ہونے کا معنی، قربان ہونے کا معنی یہ دے رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، تو اس با کی مناسبت سے افدا یہاں پر ہم فعل محذوف نکال لیں گے، افدا مہجتی، تو اس حساب سے افدا کا فاعل ہو جائے گا مہجتی، اور الملکہ پر اب جو ہے کیا پڑھیں گے، الملکہ کو اب نصب پڑھیں گے، کیونکہ الملکہ یہ اسی افدا کا مفعول بن جائے گا، کیا بن جائے گا، الملکہ اسی افدا کا مفعول بن جائے گا، اور مہجتی کو افدا کا کیا بنا لیں گے، فاعل بنا لیں گے، تو اب چونکہ الملکہ مفعول بن رہا ہے تو لہذا اس پر زبر پڑھا جائے گا، اور یا پھر جو ہیں با تو بائے تفدیہ ہی ہے، افدا فعل محذوب نہ نکالے، بمہجتی کو جو ہے آپ خبر مقدم بنا دیں، اور الملک کو آپ مبتدا مؤخر بنا دیں، تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے مرفوع ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے الملک پڑھا جائے گا، اور بمہجتی کو آپ خبر مقدم بنا دیں کہ میری جان اس بادشاہ پر قربان ہے کہ جس کے راضی کرنے میں نے تجھ سے زیادہ ملامت کرنے والوں کو ناراض کیا۔ تو دیکھیں، تو ایک تو صورت میں نے افدا والی بتائی کہ افدا یہاں پر محذوف نکال لیں، یا پھر اس کو خبر مقدم بنا دیں، اور الملک کو جو پورا جملہ ہے اس کو مبتدا مؤخر بنا دیں، تو یہ ہے، تو یا عادلی اے مجھ پر ملامت کرنے والے، اس کی ترکیب الگ ہو جائے گی، تو اب چلیے دیکھ لیتے ہیں ترکیب کر کے، تو افدا نکال لیا محذوف، مہجتی کو فاعل بنا دیا، اور الملکہ پہلے تو اس کو مفعول بنانے سے پہلے اس کو ہم موصوف بنائیں گے، الذی اسم موصول، اور اسخط فعل فاعل ہے، اور اعذل منک فی ارضائہ، تو یہ اعذل اس میں تفضیل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل نکالیں گے، من کا جو ہے یہ اعذل سے ظرف لغو ہو جائے گا، تو اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے اسخط کا مفعول ہو جائے گا، اور فی ارضائہ یہ
اسخطو سے ظرف لغو ہو جائے گا، اسخطو فعل فاعل، وہ اعدل من کا یہ مفعول ہو جائے گا اسخطو کا، اور فی رضائی ظرف لغو، تو اسخطو فعل فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، اسم موصول اپنے صیغے سے مل کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر کے تب یہ مفعول ہو جائے گا، یا پھر ترکیب بالکل اسی طرح ہوگی، یا پھر آپ اس کو مبتدا بنا دیں اور ابھی موجتی کو خبر، یا عادلی اے مجھ پر ملامت کرنے والے، اس کی ترکیب الگ ہو جائے گی۔ ان کان قد ملک القلوب فإنه ملک الزمان بأرضه وسمائه، ان کان قد ملک القلوب، اگر وہ دلوں کا مالک ہوا ہے تو کیا تعجب ہے، فإنه ملک الزمان بأرضه وسمائه، تو وہ تو زمانے کا مالک ہو گیا ہے اس کی زمین اور آسمان کے ساتھ۔ ان کانا، ان یہ حرف شرط ہے اور کانا فعل ناقص ہے، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نکال لیں گے، اس کا اسم ہو جائے گا، اور قد ملک القلوب، قد حرف تحقیق، ملک یملک باب ضربہ سے اس کا معنی آتا ہے مالک ہونا، تو قد ملک القلوب قلب کی جمع، کہ وہ تو دلوں کا مالک ہو گیا ہے، تو ملکہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ نکال لیں گے جو کہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اور القلوب مفعول ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کانا کی خبر ہو جائے گی، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط ہو جائے گا، فإنہ میں فا جزائیہ ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو اس کا اسم ہے، ملک الزمانہ بأرضہ وسمائہ، تو یہاں پر جو ہے ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، تو کیا تعجب ہے، وہ تو زمانے کا مالک ہو گیا ہے اس کی زمین اور آسمان کے ساتھ، تو ملک الزمان، ملکہ فعل فاعل، الزمان مفعول فی، اور بأرضہ وسمائہ یہ ملکہ کا ظرف لغو، تو فعل فاعل مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ انا کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ تو یہ 4 اشعار ہو گئے، اب آپ نیچے آ جائیے۔ الشمس من حسادہ والنصر من قرنائہ والسیف من اسمائہ، الشمس من حسادہ سورج اس کے حاسدوں میں سے ہے، والنصر من قرنائہ مدد اس کے دوستوں میں سے ہے، والسیف من اسمائہ اور تلوار اس کے ناموں میں سے ہے، تو الشمس کا معنی سورج، اس کی جمع شموس آتی ہے، اور حساد حاسد کی جمع ہے، حسد کرنے والا، والنصر نصر ینصر سے مدد کرنا، النصر مصدر ہے، النصر ینصر کا مصدر ہے النصر، قرنا قرین کی جمع دوست کے معنی میں، السیف یہ واحد ہے، اس کی جمع سیوف آتی ہے، اسماء اسمن کی جمع نام، تو سورج اس کے حاسدوں میں سے ہے اور مدد اس کے دوستوں میں سے ہے، تلوار اس کے ناموں میں سے ہے، ترکیبی اعتبار سے الشمس من حسادہ، الشمس مبتدا ہے اور من حسادہ یہ خبر ہو جائے گا، والنصر و اسی طرح یہاں پر بھی ترکیب کر لیں، والنصر من قرنائہ، تو یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی، والسیف من اسمائہ یہاں پر بھی مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی۔ این الثلاثۃ من ثلاث خلالہ من حسنہ و ابائہ و مضائہ، ابائہ و مضائہ،
این الثلاثہ، تین چیزیں کہاں ہیں، من ثلاث خلالہ، اس کے تین عادات کے مقابل میں، من حسنہ، اس کا حسن، و ابائہ، اس کا منع کرنا، و مضائہ، اور اس کا کر گزرنا۔ تو اینہ کا معنی کہاں، یہ خبر مقدم ہے یہاں پر، اور الثلاثۃ اصل میں ہے ثلاثۃ اشیاء، مضاف الیہ کو حذف کر کے الف لام اس کے عوض میں لے آئے اور الثلاثۃ کہہ دیا۔ تو این الثلاثۃ، تین چیزیں کہاں ہیں؟ تو ترکیب اعتبار سے الثلاثۃ یہاں پر موصوف ہے، اور این خبر مقدم، الثلاثۃ موصوف۔ من ثلاث خلالہ، خلال یہ خلتن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے عادت، خصلت۔ خلالہ، اس کے تین عادات کے مقابل۔ اب وہ تین عادات کیا ہیں؟ تو مم بیانیہ کے ذریعے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حسنہ، اس کا حسن، ابائہ، اس کا منع کرنا، مضائہ، اس کا کر گزرنا۔ حسن کی جمع محاسن آتی ہے، خوبصورت، حسن و جمال کے معنی میں آتا ہے، اور حسن مصدر بھی ہو سکتا ہے، حسنا یحسن باب کروما کا معنی اچھا ہونا، خوبصورت ہونا۔ اور الابا، یہ بھی مصدر ہے، ابا یا ابی باب ضربہ سے، اس کا معنی آتا ہے باز رہنا، اعراض کرنا۔ اور مضا، یہ بھی مصدر ہے، باب ضربہ یضربو سے، مضا یمضی مضا، اس کا معنی آتا ہے گزر جانا، گزرنا، باب ضربہ سے آتا ہے، مضا یمضی مضاءً۔ تو اس کے تین عادات کے مقابل میں، اس کے تین عادات کے مقابل میں تین چیزیں کہاں ہیں؟ اس کا حسن، اس کا منع کرنا، اور اس کا کر گزرنا۔ تو اینہ خبر مقدم، الثلاثۃ موصوف، من ثلاث خلالہ، من حرف جر۔ ثلاث خلالہ کو آپ مبدل منہ بنا سکتے ہیں، ترکیب اضافی ہو کر کے مبدل منہ، اور من حرف جر، حسنہ، من حرف جر من بیانیہ ہے، تو حسنہ یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، ابائہ معطوف، ترکیب اضافی ہو کر کے معطوف اول، واو حرف عطف، مضائہ ترکیب اضافی ہو کر کے معطوف ثانی، حسنہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوگا، ظرف مستقر ہوگا۔ یہ ثابتۃ اسم فاعل کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملے اسمیہ ہو کر کے اس کو بدل بنا دے، مبدل منہ بدل سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، ظرف مبدل منہ بدل سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوگا۔ الثابتۃ اسم فاعل کا، الثلاثۃ کے مطابق نکالیں گے، الثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، الثلاثۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر کے تب یہ بن جائے گی مبتداء مؤخر، مبتداء مؤخر اپنی خبر مقدمہ سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ مضت الدہور، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانے گزر گئے اور وہ اس کی طرح نہیں لا پائے، وَلَقَدْ أَتَا، اور وہ آیا، فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، تو وہ اس کی ہم مثل سے عاجز رہ گئے۔ مضا یمضی کا معنی گزر جانا، الدہور، الدہور دہر کی جمع ہے، زمانہ، وما اتینا بمثلہ، اتا یا اتی با صلے کے ساتھ، اس کا معنی آتا ہے لانا، اور بغیر صلے کے آنے کے معنی میں آتا ہے، اور وہ اس کے مثل نہیں لا پائے۔ وَلَقَدْ اتا، اور وہ آیا، اتا یا اتی باب ضربہ سے، فعجزنا، عجز یعجز، عاجز رہنا، نظرا نظیر کی جمع ہے، اور اتینا
یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور عجزنا بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ زمانے گزر گئے، مضت الدہور فعل فاعل ہے، وما اتینا بمثلہ، اور وہ اس کی طرح نہیں لا سکے، اور وہ آیا تو وہ اس کے نظیر لانے سے عاجز رہ گئے۔ ترکیبی اعتبار سے الدہور کو آپ ذوالحال بنا سکتے ہیں، واو حالیہ ہو جائے گا، ما اتینا بمثلہ یہ فعل فاعل نون ضمیر ہے، اور بمثلہ یہ ظرف لغو ہو جائے گا۔ فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہے، الدہور ذوالحال سے، الدہور ذوالحال حال سے مل کر کے تب مضت کا فاعل ہے۔ وَلَقَدْ أَتَى، اور وہ یقیناً آیا، تو لام برائے تاکید ہے، قد حرف تحقیق ہے، عطا فعل فاعل ہے، اور فعجزنا عن نظرائہ، فعجزنا یہ فعل نون ضمیر بارد اس کا فاعل ہے، اور عن نظرائہ یہ اسی سے ظرف لغو ہو جائے گا۔ تو وہ آیا تو وہ اس کے نظیر لانے سے عاجز رہ گئے، زمانے گزر گئے اور وہ اس کے مثل نہ لا سکے، اور وہ آیا تو وہ اس کے نظیر لانے سے عاجز رہ گئے۔